بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس کے قبضہ قدرت پوری کائنات ہے، اور کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد تمام صحابہ کرام غم سے نڈال تھے، ہوش میں نہیں آ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہمیں نہیں رہے۔ لیکن ان کے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سوچنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کا انجام کیا ہوگا۔ بات تھی بھی واقعی گہری سوچ بچار کے قابل۔ عرب اگر آپس میں لڑ پڑے تو اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ جو لوگ مکہ اور مدینہ سے دور دوسرے عرب علاقوں میں گوشوں میں پھیلے ہوئے تھے، قریش اور مدینہ کا اقتدار انہیں گوارا نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یمن میں اسود انسی نے بغاوت کر دی۔ اہل یمامہ میں بنو حنیفہ نے مسلمہ بن حبیب کے باطل اور جھوٹے نبوت کے دعوے کو قبول کر لیا، اور بنو اسد اپنے جھوٹے نبی طلحہ بن خویلد پر ایمان لے آئے۔ اگر مسلمان ہمت و جرأت سے کام نہ لیتے اور اتحاد و ثبات عزم کے سہارے اس قیامت صغریٰ کا سامنا نہ کرتے تو نہ جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کا کیا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر نے اسی مسئلے پر غور فرمایا، اور حقیقت اپنے تمام پہلوؤں کے ساتھ آن کی آن میں واضح ہو گئی کہ اگر سہل انگاری سے مطلب اس مسئلے کو سنجیدہ نہ لیا گیا، سستی سے کام لیا گیا تو یہ مسئلہ بہت ہی پیچیدہ ہو جائے گا، اور فوراً ہی خلیفہ کا انتخاب نہ کیا گیا جو سیاسی امور میں مسلمانوں کی رہنمائی کرے، تو ہو سکتا ہے کہ مہاجرین اور انصار میں اختلاف پیدا ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ عرب کے تمام ممالک میں بغاوت کی آگ بھڑک اٹھے۔ یہ سوچتے ہی حضرت عمر جا رہے تھے، راستے میں تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ ان سے ملے، ان سے کہا ہاتھ بڑھائیے۔ حضرت عمر کو کہنے لگے ہاتھ بڑھائیے کہ میں آپ کی بیعت کروں، لسان نبوت نے آپ کو امین الامت فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح دم بخود رہ گئے، اور حضرت عمر کی طرح اس مسئلے کی اہمیت کو انہوں نے بھی محسوس کر لی، لیکن ان کی رائے سے مطمئن نہ ہوئے۔ انہیں غور سے دیکھا اور کہا، جب سے تم مسلمان ہوئے ہو ایسی بیوقوفی بات میں نے تمہاری زبان سے کبھی نہیں سنی۔ کیا تم مجھ سے بیعت کرو گے جب کہ تم ثانی سنین صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت موجود ہے؟ اب یہ دونوں اسی مسئلے پہ غور فکر کر رہی تھے کہ خبر ملی کہ انصار ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہو کر خلافت کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی امارات انہیں ملے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے چلے اور حضرت ابوبکر صدیق کی طرف پیغام بھجوا دیا کہ انہیں بلوا لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ عمر، ایسی کیا جلد بازی پیش آئی تھی، کیا ایسا مسئلہ پیش آیا تھا جو مجھے اتنی جلدی سے آپ نے بلوایا ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا، آپ کو نہیں معلوم کہ انصار ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہے اور سعد بن عبادہ کو مسلمانوں کا امیر بنانا چاہتے ہیں۔ جو بات وہاں سب سے زیادہ پسند کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک امیر انصار میں سے ہو اور ایک مہاجرین میں سے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے معاملے کی نزاکت کو محسوس فرما لیا، اور ان دونوں حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ تیزی کے ساتھ ثقیفہ بنی سعدہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ابوبکر صدیق نے بڑی احتیاط اور نرمی کے ساتھ انصار کے جھگڑے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور حضرت عمر سے کہہ دیا کہ میرے پاس کھڑے ہو کر خاموشی سے میرے فیصلے کا انتظار کرو۔ حضرت عمر اول تو چپ چاپ کھڑے رہے، لیکن جب یہ دیکھ کر کہ حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کو بھڑکا رہے ہیں کہ اگر ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر مہاجرین میں سے نہ ہوا تو ہم بغاوت کر دیں گے، ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا اور بول اٹھے، کہا کہ ایک وقت میں دو امیر جمع نہیں ہو سکتے۔ خدا کی قسم، عرب تمہاری قیادت ہرگز تسلیم نہیں کریں گے جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم میں سے نہیں تھے۔
وہ تو انہی کو اپنا امیر بنائیں گے جن میں نبوت تھی۔ اس روشن دلیل اور اس نمایاں اقتدار سے جو کوئی انکار کرے گا ہم اس سے لڑیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز و اقارب ہیں۔ جو امارات و اقتدار کے مسئلے میں ہم سے جھگڑا کرے گا وہ باطل کی طرف لے جانے والا، گناہ کی طرف ڈھلنے والا اور ہلاکت کی طرف دلدل میں پھنسنے والا ہوگا۔ اس کے جواب میں حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند تلخ جملے بولے۔ ان جملوں نے جذبات میں طوفان برپا کر دیا۔ فوراً حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے مداخلت کی اور اہل مدینہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے گروہ انصار، تم نے حمایت و نصرت میں سبقت کی تھی، اب توڑ پھوڑ میں بھی پہل کر رہے ہو۔ حضرت ابو عبیدہ کہ اس بات نے دلوں کے جوش کو ٹھنڈا کر دیا اور لوگوں میں بحث و مباحثہ پھر شروع ہو گیا۔ بشیر بن سعد قبیلہ خزرج کے ایک ممتاز فرد تھے۔ وہ مہاجرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نوا بن گئے، جس سے انصار کے اطاعت میں رکھنا پڑ گیا۔ حضرت ابو بکر نے اسی وقت اندازہ کر لیا کہ راستہ ہموار ہو گیا ہے اور یہ لمحہ فصل ہے۔ چنانچہ انہوں نے انصار کو فرقہ بندی سے بچنے اور جماعت کی طرف آنے کی دعوت دی۔ اس کے بعد حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کا ہاتھ پکڑ کر بلند آواز سے فرمایا، یہ عمر ہے اور یہ ابو عبیدہ ہے، ان میں سے جن کے ہاتھ پر چاہو بیعت کر لو۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، اسے جڑ پکڑنے کی مہلت نہیں دینی چاہیے۔ وہ اٹھے اور اپنی پاٹدار آواز میں فرمایا، ابو بکر اپنا ہاتھ بڑھائیے، آپ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر اس لیے بیعت کر رہے ہیں کہ آپ ہم سب میں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب تھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے بھی بیعت کرتے ہوئے کہا، آپ افضل مہاجرین ہیں، آپ ان دو میں سے ہیں جو دو غار میں تھے۔ آپ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں اور نماز مسلمانوں کے دین میں سب سے افضل ہے۔ پھر کون ہے جو آپ پر فضیلت رکھتا ہو اور آپ کے ہوتے ہوئے امارات کا منصب سنبھالے؟ اس کے بعد اہل ثقیفہ کا تانبا بن گیا اور سوائے سعد بن عبادہ کے سب نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، اللہ نے تمہاری باغ ڈور ایک ایسے شخص کے حوالے کی ہے جو تم میں سے سب سے بہتر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفیق، اور ان دو میں سے ایک ہے جو دونوں غار میں تھے، پس اٹھو اور اس کی بیعت کرو۔ سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور ثقیفہ بنی سعدہ کی بیعت کے بعد مسلمانوں نے مسجد نبوی میں بھی عام بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست یہ تھی کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے اسے ترک نہ کیا جائے، اور جو کام آپ نے ترک فرمایا ہے اسے اختیار نہ کیا جائے۔ چنانچہ مسند آرائے خلافت ہونے کے بعد سب سے پہلا حکم جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صادر فرمایا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں جو لشکر روم اور شام پر حملے کی غرض سے بھیجنے کی تیاری فرمائی تھی وہ بھیج دیے جائے۔ چنانچہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ لشکر روانہ ہوا جس میں جلیل قدر مہاجرین اور انصار شامل تھے۔ اس لشکر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت بھی ایک عام سپاہی جیسی تھی، جو سردار لشکر اسامہ کے تابع فرمان تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو رخصت کرنے اور ضروری ہدایات دینے کے لیے ساتھ گئے۔ جب واپس ہونے لگے تو اسامہ سے فرمایا، اگر مناسب سمجھو تو عمر کو میری مدد کے لیے یہاں چھوڑ دو۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو اجازت دے دی کہ وہ لشکر چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ واپس چلے جائیں۔ تو اس طرح حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ناگہانی واقعے کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تھا، اس کے بعد جو ایک مسلمانوں کے اندر جو سیاسی عدم استحکام اور بغاوت اٹھ رہی تھی اس کے اوپر قابو کیا۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔